نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز بھائیوں محترم ساتھیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک اور روزوں کے مسائل کے متعلق ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اگر آپ کے دانتوں سے خون نکل آئے یا نکسیر نکل آئے، گرمیوں کے موسم میں نکسیر نکل آئے، یا کسی زخم سے خون نکل آئے، یا ماہواری کے ایام میں خون نکل آئے، یا اس کے علاوہ اگر آپ نے حجامہ کروایا ہے یا سینگی، جس کو سینگی کہتے ہیں، سینگی یا حجامہ، یا دوسرا لفظ اس کو کیا کہتے ہیں، پیشوان لگوایا ہے، تو اسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. تو مسئلہ یہ کہ ان تمام صورتوں میں، یعنی جو میں نے صورت بیان کی، یہ تمام صورتیں خون نکلوانے کی ہے، خون نکلنے کی ہے، ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ پوچھیں گے یار وجہ اس کی کیا ہے کہ اتنی بڑی، اگر ہمارے جسم سے خون نکلتا ہے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور آخری یہ بھی صورت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کانٹا لگ جائے اور کانٹے کی صورت میں اگر خون نکلے تو اسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، جس کا نمبر ہے 5694 نمبر، اس کا باب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب بتایا، باب ای ساعۃ یحترم، کہ اس حدیث میں حضور علیہ السلام کے متعلق ایک صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل بیان فرمایا نبی علیہ السلام کا کہ اللہ کے رسول نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا، یعنی سینگی لگوائی. حجامہ مانا سینگی لگوائی، یعنی جس کو دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں، سندھی میں جو سنگی ہنا ہے، سنگی تمانا جسے کہتے ہیں کہ جسم کے مختلف حصوں سے خون نکالنا، اس وجہ سے کہ ہمارے جسم کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. یہ سنت طریقہ ہے حجامہ کروانا، سینگی لگوانا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سینگی لگوائی تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا راوی ہے بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ روایت اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا تھا. اور حجامہ کسے کہتے ہیں کہ جسم کے مختلف حصوں سے خون نکالنا. مانا اس سے ثابت ہوا کہ آپ روزے کی حالت میں اگر خون نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں. اگر نکل جائے تو اسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر نکالا جائے تو اسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر آپ ملیریا کی تشخیص کے لیے یا بڑے بخار کی تشخیص کے لیے اگر آپ انگلیوں سے خون نکلوانا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ کسی دوست یا کسی بھائی کو خون عطیہ دینے کے لیے اگر آپ جو جسم سے خون نکالا جاتا ہے آپ کی مرضی کے مطابق، تو اسی صورت میں بھی خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، اگر آپ کو آپ کی جسم سے اگر خون نکالا جاتا ہے اتنا خون کہ آپ کی کمزوری کی وجہ سے آپ روزہ ٹوٹنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو اسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹا جا سکتا. اسی صورت میں خون نہیں نکالا جا سکتا جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا سبب بنے. لہٰذا جو بھی صورتیں ہیں، چاہے نکسیر ہو، اگرچہ ان کے علاوہ دانتوں کا خون ہو یا انگلیوں کا خون ہو یا کسی زخم سے خون نکلے، تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. حضور علیہ السلام نے حجامہ کروایا تھا، اور حجامے میں بھی خون نکلتا ہے، اور خون نکلنے کی صورت میں حضور علیہ السلام نے روزہ نہیں ٹوٹا تھا، روزہ نہیں توڑا تھا. تو اس وجہ سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس تمام صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. جزاک اللہ احسن الجزا.